اور 1898 تک انڈیا میں جو آدمی وائس رائے رہا، لارڈ کرزن، یہ وائس رائے رہا ہند کا، جب اس نے خواجہ صاحب کے مزار پر حاضری دی تو اس نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا اے ٹام وچ از رولنگ آل اوور انڈیا۔ اس نے کہا کہ اس نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ پورے انڈیا کے اندر ایک قبر ہے، اے ٹام وچ از رولنگ، پورے انڈیا کے اندر ایک قبر ہے جو پورے انڈیا میں شہنشاہی کرتی ہے، بادشاہی کرتی ہے۔ تو اس نے یوں اشارہ کر کے کہا کہ وہ یہ خواجہ صاحب کا مزار اقدس ہے جو پورے انڈیا کے اندر بادشاہی کرتا ہے۔ تو میں نے کہا مولوی صاحب کو بات سمجھ نہیں آئی، ان ہندوؤں کو سمجھ آ گئی، ان سکھوں کو سمجھ آ گئی، ان مولوی صاحبان کو سمجھ نہیں آتی۔ علم کا ایک بادشاہ، جہاں دیگر بادشاہ آپ کے مزار پر حاضر ہوئے، وہاں علم کے بادشاہ بھی آپ کے مزار پر، تصوف کے بادشاہ بھی سارے حاضر۔ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے اپنی زندگی میں 3 حاضریاں دی۔ شاہ جہاں بادشاہ 6 مہینے یہاں پر پڑا رہتا تھا۔ بڑے بڑے بادشاہ آپ کے پاس، ایک علم کا بادشاہ جسے دنیا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کہتی ہے، یہ بھی یہاں پر ہر سال حاضری دیا کرتے ہیں۔ آج خواجہ صاحب کے جو بنے ہوئے سجادے، اور سرور چشتی نام کا کوئی ٹٹو ہے، وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں خواجہ صاحب کا سجادہ ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب خواجہ صاحب کے سجادوں کی تعداد بھی 8000 سے زیادہ تجاوز کر گئی۔ پتھر اٹھاؤ، اجمیر شریف میں جاؤ تو پتھر اٹھاؤ، نیچے سے کون ہے جی؟ میں خواجہ صاحب کا سجادہ ہوں۔ اتنے سجادے ہو گئے۔ ادھر کوئی علم دین حاصل کرنے کے لیے طالب علم نہیں ملتا، سکھوں سے، ہندوؤں سے، عیسائیوں سے، ملحدین سے بحث کرنے کے لیے کوئی عالم نہیں ملتا، اور سجادے جو ہے وہ تھوک کے حساب سے تیار ہو رہے ہیں، دھڑ دھڑ تیار ہو رہے ہیں۔ تو آج جو ہے وہ نا آل اور نا خلف جو سجادے ہیں، جنہوں نے یہ بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی، داڑھی کا نام و نشان نہیں ہے، اور شرکیہ جملے بولتے ہیں خواجہ صاحب کے مزار اقدس پر جا کر، ہم اس کو کنڈیم، اس کی مذمت کرتے ہیں، وہ جو شرکیہ جملے بولتے ہیں، آج ان کو جو ہے اور کوئی بات نہیں سوچتی، وہ یہی کہتے ہیں کہ جی جس کو تم اعلیٰ حضرت کہتے ہو اس کو تو کبھی یہاں پر آنے کی توفیق بھی نہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت ہر سال خواجہ صاحب کے عرس میں جایا کرتے تھے، اور آپ کو حیرت ہوگی ہر سال بڑے بڑے عمراء، وزراء، اور آپ کے مزار اقدس کے جو دیوان تھے اس وقت کے، شاہجہانی مسجد جو شاہجہان بادشاہ نے بنائی تھی، اس کے ممبر کے اوپر اگر کسی عالم کو بٹھاتے تھے تو وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ میرے اور آپ کے اعلیٰ حضرت امام رضا خان صاحب فاضل بریلوی رحمہ اللہ تھے۔ وہ بیٹھ کر خواجہ صاحب کی آپ بیان کیا کرتے تھے، سیرت بیان کیا کرتے تھے، میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ۔ جس دن اعلیٰ حضرت کا انتقال ہوا تو جہاں بریلی شریف کے اندر آپ کا سوئم منایا گیا، آپ کی سوئم میں قرآن پاک کی کل خوانی کی گئی، اسی طریقے سے اجمیر شریف کے اندر بھی بہت بڑا ایک کل خوانی کا اہتمام کیا گیا، اور یہ اعلان کیا گیا کہ آج رسول اللہ کے دین کا حقیقی وارث دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ اعلان خواجہ صاحب کے مزار اقدس سے۔ روبرٹ نام کا جو اسٹیشن ماسٹر تھا پیلی بھیت کا، حضور سیدنا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی رحمہ اللہ جب خواجہ صاحب کے مزار پر ایک عرس میں جا رہے تھے تو رستے میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اب ظاہر وقت کا مجدد ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ نماز بے جماعت پڑھے۔ آپ نیچے اتر گئے اور آپ نے جو ہے وہ، آپ جانتے ہیں نئی جگہ پر وضو وغیرہ کرنے میں وقت لگتا ہے، بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ ہوئے، لیکن 10 لوگ آپ کے ساتھ بریلی شریف سے چلے تھے اعلیٰ حضرت کے ساتھ۔ تو وہ نماز کھڑی ہو گئی۔ اب اسٹیشن ماسٹر جو اس نے جو ایک وسل دیا، دوسرا دیا، تیسرا دیا، اور کوشش کی کہ کسی طریقے سے ریل کے انجن کو چلایا جائے، لیکن ریل کا انجن نہیں چلا۔ اب وہ ڈبے کھول کے چلاتے تھے تو وہ آگے کچھ، اب اعلیٰ حضرت کی نماز بھی تو کوئی ہماری طرح مولویوں کی طرح تو نہیں تھی نا، وہ تو اعلیٰ حضرت کی نماز تھی، وقت لگتا تھا اس میں۔ تو وہ کہتا ہے کہ ڈبہ کھول کے چلاتا تھا تو چلتا تھا، پیچھے کو انجن کو لاتے تھے ڈبے باندھ کے تو آتا تھا، آگے کو نہیں جاتا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے سلام پھیرا تو دیکھا روبرٹ کھڑا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا تم کیسے کھڑے؟ کہا کہ بندہ نواز بڑی کوشش کی، یہ نہیں چلا، لیکن آپ
میں نے جب آپ پر نگاہ پڑی تو میں سمجھ گیا کہ ہو نہ ہو یہ محمد کے در کا سچا فقیر ہے. جب تک اس کی عبادت مکمل نہیں ہوگی یہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا انجن. تو آپ نے پھر اس کے ساتھ جو بھی معاملہ تھا وہ کیا. آپ گئے, آخری درس آپ دے رہے تھے عرس خواجہ غریب نواز کا, تو روبرٹ اپنے بیوی بچوں سمیت جو ہے وہ کھڑا ہو گیا, رونے لگا, اس کی آنکھوں میں آنسو نکلے. ان سجادوں سے پوچھو اس وقت جو روبرٹ کی نسل آج بھی مسلمان ہے, وہ اس وقت کھڑا ہو کر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں رویا. اس نے کہا بندہ نواز اعلیٰ حضرت نے پوچھا تم یہاں کیا کرنے ہو؟ کہا میرا یہاں پر کوئی کام نہیں ہے, لیکن جب سے آپ کا جلوہ زیبا دیکھا ہے راتوں کو نیند نہیں آتی, خواب آتی ہے تو نیند آتی ہے تو خواب میں آپ تشریف لاتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں نبی کا کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتا. یار سمجھو بات کو یار. آج میں کہتا ہوں ان سجادہ نشینوں کو اور ان خانقاہوں کے پیروں کو اعلیٰ حضرت کا زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے کہ احمد رضا جب خواجہ کی خواجگی پر حملہ ہوا, خواجہ کے سلطان الہند ہونے پر حملہ ہوا, خواجہ کے معین الدین ہونے پر حملہ ہوا, اور خواجہ کے خواجہ ہونے پر حملہ ہوا, اور غوث پاک کی غوثیت کبریٰ پر حملہ ہوا, اور سید بہاؤالدین نقشبندی کی شہنشاہیت پر حملہ ہوا, اور سید شہاب الدین سہروردی کے جو ہے وہ شہنشاہ طریقت ہونے پر حملہ ہوا. اس وقت 14ویں صدی کے اندر جو سینہ سپر ہو کر سارے حملوں کا مقابلہ کرنے والا آدمی تھا, اس کا نام اور کچھ نہیں تھا, وہ احمد رضا خان فاضل بریلوی تھا. اور میں نے کہا بے وفا, اور میں نے کہا جفاکار سجادہ نشینوں, تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم اتنے احسان فراموش ہو گئے ہو کہ آج تمہیں اعلیٰ حضرت کا نام بھاتا نہیں ہے. یہ اعلیٰ حضرت ہی ہے کہ جن کے فتووں کی وجہ سے آج لوگ تمہارے ہاتھ چومتے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت ہی کا فتویٰ ہے کہ سید کی تعظیم کرنا فرض ہے اور سید کی توہین کرنا حرام ہے. یہ سیدی اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے. فتح رضیہ جلد 22 صفحہ نمبر 420 پر آپ کا یہ فتویٰ موجود ہے. میں نے کہا تمہیں اتنی شرم نہیں آتی؟ تمہاری عزتوں کا رکھوالا, تمہاری ناموس کا رکھوالا, تمہاری خانقاہوں کا رکھوالا اور تمہاری گدیوں کا رکھوالا اگر اس وقت کوئی تھا تو اس کو دنیا احمد رضا خان فاضل بریلوی کہتی تھی.